السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک میں سول وار یعنی خانہ جنگی کا خطرہ ہے اور حکومت اور انتظامیہ ادارے سب ہائی الرٹ پر ہیں۔ جنرل فیض اور ملک ریاض کے کیسز میں کچھ نئے اور بڑے انکشافات ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کے ایک موجودہ جج نے ایک نئی اور متنازع تقریر کر دی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم اس ولاگ میں شیئر کرنے والے ہیں۔ تو جو ہمارے نیوز ٹو یو فیملی کے لوگ ہیں، یعنی ہمارے سبسکرائبرز اور ہمارے ریگولر سننے والے، ان سے گزارش ہے کہ شروع میں لائک کا بٹن دبا دیں، اور جو دوست پہلی بار دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ ولاگ کو دیکھیں، پسند آئے تو ضرور لائک بھی کریں اور پھر سبسکرائب بھی کریں۔ اچھا جی، پروگرام کا آغاز ہم بلکہ کرنے ہی لگے تھے کہ کیا ہوا کہ زلزلہ آ گیا اسلام آباد میں۔ ہم تو 10:10 پر زلزلے کے جھٹکے موصول ہوئے، تو اس کے بعد پھر ہمیں بھی دیگر لوگوں کی طرح جہاں پہ ہمارا دفتر ہے بلڈنگ سے باہر نکلنا پڑا، جس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا سا یہ ولاگ لیٹ ہو گیا۔ اللہ خیر کرے، پاکستان میں اور بڑے مسائل ہیں اور سیلاب بھی چل رہا ہے، یہ زلزلوں کے جو معاملات ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خیر کی دعا کرنی چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے کسی بھی آفت سے۔ اچھا جی، ہم جس خبر پر سب سے پہلے بات کریں گے وہ جناب ہم کریں گے جو شہباز شریف صاحب چائنا میں تھے اور ایس سی او کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد انہوں نے ترکی کے وکٹری ڈے کی پریڈ میں بھی شرکت کی، اور دنیا کے جو بہت اہم رہنما موجود تھے، روس کے صدر بھی موجود تھے، چین کے صدر بھی موجود تھے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی موجود تھے، ترکی کے صدر موجود تھے، اور دنیا کے اور بہت سارے ممالک کے تھے۔ البتہ مودی صاحب کو جب وکٹری ڈے پریڈ میں کی جو تقریب تھی اس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی، تو وہ واپس چلے گئے۔ تو آج میں دیکھ رہا تھا بھارت کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ کافی ساری ان کو موت پڑی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ امریکہ بھی اس پہ صدقے واری جا رہا ہے اور چین بھی صدقے واری جا رہا ہے اور ساری دنیا اسی کی طرف رخ کر رہی ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ چین بھی اس کے خلاف ہے، امریکہ بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے، اور بلکہ ایک صاحب نے تو اس میں یہ کہہ دیا کہ مودی جی کو خارجہ پالیسی پاکستان سے سیکھنی چاہیے۔ تو یہ وہ ویسے چلتے چلتے خبر آ گئی، لیکن اصل میں خبر یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ان کے جلنے کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آج اس وقت آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ چل رہی ہے، یہ ہے جناب شہباز شریف صاحب کی واپسی کی ویڈیو ہے، یعنی کہ جب وہ چین سے رخصت ہوئے تو ان کو کس شاندار طریقے سے رخصت کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جی فلاں بندہ فلاں جگہ پہ پہنچا، فلاں لیڈر، فلاں عالمی جو سربراہان ہیں دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو بڑا زبردست ہے ان کا استقبال ہوا، ایسا استقبال ہوا، ایسا استقبال ہوا، لیکن رخصتی کی خبر عموماً جگہ نہیں پاتی اتنی زیادہ، بس اتنی خبر ہی آتی ہے کہ جی اپنے ملک واپس پہنچ گئے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کتنے پروٹوکول کے ساتھ شہباز شریف صاحب کو رخصت کیا گیا چائنا سے، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس جہاز میں ان کے ساتھ جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی چائنا گئے ہوئے تھے، وہ بھی واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ خبر تھی پہلی ہم نے کہا جس پہ بات کریں۔ دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے، بلغاری جولری کی سیٹ کا جو کیس ہے، جس میں عمران احمد خان نیازی اور بشرا بی بی حال مقیم اڈیالہ جیل اس کے ملزمان ہیں، اس کی سنا ہے کہ صبح سماعت ہوگی، کل صبح 10 بجے سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں، اور گواہان پہلے سے طلب ہیں، 3-4 تاریخیں جو اسی طرح گزر گئی بغیر سماعت کے، اور اب اگر یہ ہوتی ہے تو پھر گواہان موجود ہوں گے، اور ان پہ جو ملزمان ہیں عمران خان، بشرا بی بی، ان کے وکلائے صفائی جرا بھی کریں گے۔ تو اب یہ کیس بھی لگتا ہے کہ فاسٹ ٹریک پر چلے گا، اور اس کیس کے اندر جو ہے وہ بہرحال ابھی فیصلے میں اس کے وقت ہے، کیونکہ آدھے گواہ تقریباً اس کے ہوئے ہیں، آدھے ابھی باقی ہیں۔ اگلی جو خبر ہے وہ ہے جناب الیکشن کی بھی ہے اور سیلاب کی بھی ہے۔ وہ ایسے کہ جو پنجاب کے اندر سیلاب کی موجودہ صورتحال ہے، اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ حلقوں میں جہاں پہ ضمنی انتخاب ہونا تھا وہاں کا انتخابی شیڈول جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، کیونکہ جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں الیکشن کا کروانا ممکن نہیں ہے۔ تو اب جب یہ سیلاب سے حالات باہر آئیں گے تو تب الیکشن ہوگے۔ جن حلقوں میں الیکشن روکا گیا ان میں قومی اسمبلی کے 5 اور صوبائی اسمبلی کے 4، یعنی پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے 4 حلقے شامل ہیں۔ ان میں جو قومی اسمبلی کے حلقے ان میں NA 66 وزیر آباد، NA 96 فیصل آباد، NA 129 لاہور، اور NA 143 ساہیوال شامل ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان میں PP 73 سرگودا، PP 87 میاں والی، PP 98 فیصل آباد اور PP 203 ساہیوال شامل ہے۔ اس وقت آپ کو یہ بیک پہ میرے ساتھ
وہ ایک نظر آ رہا ہوگا ایک شیڈول سا جس میں لکھا ہے کہ یہ حلقوں کے نام بھی لکھے ہوں، یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ اس میں کس کس تاریخ کو پولنگ ہونی تھی، جو کہ اب نہیں ہوگی۔ اب نیا شیڈول الیکشن کمیشن آف پاکستان جاری کرے گا جب سیلاب سے صورتحال کچھ بہتر ہوگی۔ اگلی خبر جی، اب ہم اس خبر کی طرف چلتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی سپریم کورٹ کے جج صاحب کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ کے جناب معزز جج ہیں جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے آج کراچی بار سے خطاب کیا، اور اس میں جو انہوں نے گفتگو کی وہ بڑی اس کے اوپر پاکستان کے اندر اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، بڑی متنازع گفتگو تھی۔ انہوں نے جناب وہاں سے خطاب کیا۔ اب اگر اس کو آپ ویسے ایک جیسے کہتے ہیں نا جھٹکے صاحب میں دیکھیں تو بس ٹھیک ہی تھی، لیکن اگر اس کو غور سے سنیں تو خاصی تشویشناک گفتگو تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں ہائبرڈ نظام ہے، اور ہائبرڈ نظام کا جو مطلب ہے وہ آمریت ہے۔ جس معاشرے میں سچ بولنا ختم ہو جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آزاد منش جج وہاں ہونے چاہیے جہاں آمریت جو ہے وہاں ہونے چاہیے جہاں آمریت رجیم کے مفاد کے خلاف وہ فیصلہ دے سکیں اور آئین اور بنیادی حقوق کے تحفظ کر سکیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، ایلیٹ کیپچر ہے۔ اچھا، یہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، ذرا تھوڑے سی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے خود سپریم کورٹ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو تشبیہ دی تھی کالے بھون سے، تو اس کے بعد سے پھر نام ہی بڑھ گیا، ہم نہیں رکھ رہے بھائی، انہوں نے خود کہا ہے۔ اچھا خیر، یہ فیصل صدیقی صاحب ہیں، غالباً کراچی بار کے صدر ہیں، ان کی دعوت پر یہ وہاں پر گئے تھے، انہوں نے خطاب کیا تھا۔ فیصل صدیقی صاحب وہ وکیل ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل تھے مخصوص نشستوں کے کیس میں، اور اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے فیصل صدیقی صاحب سے یہ پوچھا تھا بلکہ کہ اگر ہم یہ نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اور اس کے بعد وہی فیصلہ آیا تھا، حالانکہ پی ٹی آئی اس کیس میں فری کی نہیں تھی۔ تو یہ ویسے ایک لنک سا بنتا تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی، جس کو ان کے حمایتی کہتے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم آزاد منش جج ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عمراندار ہیں، عمراندار جج ہیں۔ لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا ہائبرڈ نظام کا مطلب آمریت ہے، تو میں بڑی ادب سے گزارش کروں گا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خدمت میں کہ ہائبرڈ نظام کا مطلب اگر آمریت ہے تو جو عمران خان آپ کے جو پسندیدہ رہنما ہیں، ان کے دور میں کون سا نظام تھا؟ خود آپ کے پسندیدہ لیڈر جناب عمران احمد خان نیازی، جن سے بقول خود آپ کے کہ آپ نے چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ کے ایک توہین عدالت کے ملزم سے کہا تھا کہ جی ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے لیڈر ہیں، تو وہ جو ہے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جو چونکہ وہ خود کہتے رہے ہیں کہ جی میں تو بیٹھا رہتا تھا اور جنرل فیض نظام چلاتا تھا تو ووٹیں بھی وہ کر کے دیتا تھا، عدم اعتماد کا ووٹ بھی وہ لے کے دیتا تھا، بل بھی وہ پاس کرا کے دیتا تھا، بجٹ بھی وہ پاس کرا کے دیتا تھا، باجوہ سپر کنگ تھا، اس قسم کی باتیں آپ کے لیڈر صاحب کرتے تھے۔ تو وہ اگر ہائبرڈ نظام تھا تو اس وقت آپ کیوں نہیں بولتے تھے؟ اور پھر جسٹس شوکت صدیقی جی کو جب ہٹایا گیا جنرل فیض کی مبینہ ایما پر، تو آپ اس کے بینیفیشری بنے، اس وقت بھی آپ نے آئین اور قانون اور بنیادی حقوق کی کوئی بات نہیں کی، اس وقت آپ نے عدلیہ کے آزاد منش جج جسٹس شوکت صدیقی کو قرار نہیں دیا، کیونکہ اس وقت آپ کا اپنا فائدہ تھا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام کا مطلب آمریت ہے، تو پتہ نہیں میری یادداشت اگر میرا ساتھ دے تو جب باقاعدہ آمریت تھی، ماشاء اللہ لگا ہوا تھا یعنی جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، تو آپ تو اس حکومت میں کا حصہ تھے اطہر من اللہ صاحب، آپ تو پراپر آمریت چاہتے ہیں، مطلب کا حصہ رہے ہیں، چاہتے تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ تو پراپر آمریت کا حصہ رہے ہیں۔ اب آپ امریکہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز خط لکھ رہے ہیں ان کی آپ کہتے ہیں جی یہ میرا انتخاب، اور کریڈٹ بھی آپ لیتے ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں جس معاشرے میں سچ بولنا ختم ہو جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے، تو جو باتیں میں نے ابھی عرض کی ہیں یہ بھی تو سارا سچ ہے، تو آپ کو اپنی مرضی کا سچ چاہیے صرف۔ اب رہی بات آزاد منش جج اور آزاد عدلیہ کے میں، اور مادر پدر آزاد ججوں اور عدلیہ میں بڑا فرق ہے۔ سپریم کورٹ کے مبینہ طور پہ بعض ججز نے اور بعض ہائی کورٹ کے ججز نے عدلیہ یا پاکستان کے عدالتی سسٹم کے ساتھ اپنے پروجیکٹ عمران خان کے تحت جو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو بربادی مچائی ہے اس کا ازالہ شاید کئی دہائیوں تک نہیں ہو سکے گا۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب عمران خان کی عدالت سے پیشی تھی ویڈیو لنک پر،
تو آپ اس بینچ کا حصہ تھے اور آپ عمران خان صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جناب خان صاحب آپ نے میرا فلانا فیصلہ پڑھا ہے؟ آپ کو تو عمران خان کے آگے نمبر بنانے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے۔ تو یہ اب آپ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہیرو ہوں اور میں بڑا جناب آزاد آدمی ہوں۔ مطلب آزاد منش جج ضرور ہونا چاہیے، عدلیہ بھی آزاد ہونی چاہیے، ہم اس کے ایگری ہیں۔ مادر پدر آزاد یا اپنی مرضی کی آزادی یا اپنی مرضی کے لیڈر کی آزادی، لیڈر کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جب ان کا مقدمہ لگا تھا آپ کے پاس نواز شریف صاحب کا کہ ان کی تصویر اور آواز پہ پابندی تھی، اس وقت آپ چیف جسٹس تھے یا جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو آپ نے وہ کیس واپس کر دیے تھے کہ جی یہ سیاسی کیس یہاں پر نہیں آنے چاہیے۔ لیکن یہی سیم کیس جب عمران خان کے حوالے سے لگا تو اس وقت آپ کا فیصلہ کچھ اور تھا، آپ کے ریمارکس کچھ اور تھے۔ تو بہرحال یہ ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ ذرا جسٹس ستر من اللہ کی بھی بات ہم کرتے چلیں۔ اگلی جو خبر ہے جس پہ ہم بات کریں گے جی وہ ہے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے۔ ملک ریاض صاحب کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں جو ملک ریاض صاحب کے جو کچھ قریبی ساتھی جو گرفتار ہوئے تھے وہ رہا ہو چکے ہیں۔ کرنل خلیل جو تھے ریٹائر، جتنے میں بات کروں یہ سب ریٹائرڈ افسران ہیں۔ کرنل خلیل جو تھے وہ گرفتار ہوا، گرفتار کے بعد ضمانت پر رہا ہو گئے۔ پھر ایک اور ان کے قریبی ساتھی تھے بریگیڈیئر ظفر، وہ گرفتار ہوئے، وہ بھی رہا ہو گئے۔ اب جناب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یہ جو بندے رہا ہوئے ہیں یہ کسی وجہ سے ہی ہوئے ہیں۔ انہوں نے تعاون کا کوئی وعدہ مبینہ طور پہ کیا ہے۔ ایک تو اس وقت اس خبر کے اندر ملک ریاض کے حوالے سے 2-3 نئی خبریں ہیں۔ نئی خبر یہ ہے کہ جی کچھ بے نامی جائیدادوں کے ریفرنس بھی نیب تیار کر رہا ہے ملک ریاض صاحب اینڈ کمپنی کے خلاف۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں 146 ارب روپے کا ایک کیس نیب نے تیار کیا تھا ملک ریاض کے خلاف، اور مبینہ طور پہ عمران خان نے اس کیس کو ہولڈ پہ رکھوا لیا تھا۔ رکھ لیا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ نیب بظاہر ایک آزاد تھا، لیکن وہاں پہ تو وہی آپ کو پتہ ہے وہ معذرت کے ساتھ چمی چیئرمین جن کی آڈیوز آپ نے سنی ہوں گی تھے، تو وہ تو ان کی مرضی کے بغیر دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے، تو وہ جو کہتے تھے خان صاحب وہی ہوتا تھا۔ تو ملک ریاض صاحب کے خلاف کیس اس وقت عمران خان صاحب نے بننے نہیں دیا تھا۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب اب بھی ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہی کیس جو ہے اب دوبارہ ری اوپن ہو کے اس کا بھی جو ہے وہ ریفرنس آئے گا، 146 ارب روپے کا ہے، جبکہ ٹوٹل 5300 ارب روپے کے بے نامی جائیدادوں کے کیسز تیار ہو رہے ہیں، ریفرنس تیار ہو رہے ہیں نیب کے اندر۔ اور ملک ریاض صاحب نے ایمنسٹی کی بھی کوشش کی تھی اور ڈیٹا ویٹا جمع کیا تھا، لیکن وہ پھر ابھی نہیں لے سکے تھے، سسٹم ہی بدل گیا۔ کچھ 7 لاکھ کنال زمین اور 122 ارب روپے کیش کا جو ہے یہ کچھ معاملات ہیں، اور 2017 سے لے کے 2022 تک کے بھی کوئی 2200 ارب کے معاملات جو ہیں ان کے انکشاف ہوا ہے۔ اس میں کوئی عمران کاکا نامی کو کردار ہے، وہ پہلے گرفتار ہوا، پھر رہا ہوا، پھر گرفتار ہوا، اور اس کا کوئی ساتھی کیسر بھی تھا، یہ بھی منی ایکسچینج کا کام کرتے تھے، اور یہ بھی ملک صاحب کے اس مبینہ نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور نیب جو ہے اب ٹوٹل جو ہے نا وہ شکنجہ ملک ریاض کے گرد تنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں جناب جنرل فیض کے کیس کے حوالے سے۔ جنرل فیض کا کیس کو کورٹ مارشل ہوئے کی کاروائی سٹارٹ ہوئے، اب تو میرا خیال ہے سال سے اوپر ہو گیا، 1 سال اور 21-22 دن ہو چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے بھی کہ 2 جو ان کے قریبی بریگیڈیئر تھے جو ریٹائر اب ہو چکے ہیں، لیکن حاضر سروس جب تھے تو مطلب ان کے فیض صاحب کے بڑے قریبی تھے، نعیم فخر صاحب اور غفار صاحب، وہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی گواہ ہیں، کوئی ایک ریٹائر میجر اور ایک ریٹائر کرنل بھی ہیں، وہ بھی ان کے حوالے سے کچھ گواہی وغیرہ دے رہے ہیں۔ یہ کچھ نئی خبر سامنے آئی ہے کہ جناب 2024 کا جو الیکشن تھا 8 فروری کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی کچھ دھاندلی ہوئی موجودہ حکومت کے حق میں، آپ جو ہمارے نیوز ٹو کے سننے والے وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے اس رات جس دن رزلٹ رکے تھے 2024 کے الیکشن کے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ نہیں، جو کہا جا رہا ہے گیم اس کی الٹی ہے، یہاں پہ دھاندلی تو ہی ہے، لیکن جو مسلم لیگ نون اور ان کی حکومت کے جو لوگ تھے وہ بیسکلی دھاندلی ان کے خلاف ہوئی ہے۔ تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی، جو آپ دیکھتے ہیں حکومت ادارے سارے جناب تحریک انصاف کے حمایت میں نہیں تھے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب وہ چیزیں ایسے ایسے سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے اس وقت یہ کلیم کیا تھا کہ نہیں، یہ الٹا کام ہوا ہے، کیونکہ سسٹم کے اندر ان کے روٹس موجود ہیں۔ اب یہ پتہ چلا کہ جناب جو تفتیش ہوئی ہے جنرل فیض کے حوالے سے،
مبینہ طور پہ انہوں نے یعنی کہ اس وقت وہ ریٹائر ہو چکے تھے, وہ سروس میں نہیں تھے, لیکن یہ پتہ چلا کہ اس وقت ان کی کچھ کالز ٹریس ہوئی ہیں سیکٹری الیکشن کمیشن کو, اور کچھ حلقوں کے نتائج پر وہ اثر انداز ہوئے جنرل فیض صاحب ریٹائرمنٹ کے باوجود, اور اس حوالے سے بھی تفتیش ہو رہی ہے. اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ شواہد جو ہیں وہ تفتیشی اداروں کے حوالے کیے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز جو بڑی اہم اور سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے 2018 کے الیکشن میں اگر جنرل فیاض نے کوئی کام کیا تھا تو وہ اس وقت سروس میں تھے. سروس کے دوران بہت ساری چیزوں پہ جو ہے نا وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پردہ پڑ جاتا ہے کہ جی ایک ڈسپلن تھا, جی ایک ادارہ تھا, جی آرڈر تھے, جی پی ایم کا آرڈر تھا, جی چیف کا آرڈر تھا, یہ حالانکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن 2024 کا جو الیکشن تھا کہ جب مطلب فیض صاحب ریٹائر ہو چکے تھے لیکن ایک پیرالل اپنی وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کھڑی کر چکے ہوئے تھے اور وہ الیکشن پر اثر انداز ہوئے, تو جو بات ہم اس وقت درج کرتے رہے آج وقت وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ جب مطلب کہ ریاض ان کا جنرل فیض صاحب کا بھی کیس اب میرا خیال ہے کوئی 3-4 ہفتوں کی بات ہے, اس میں چانسز ہیں کہ اس کا فیصلہ آ جائے. جب فیصلہ آئے گا اس فیصلے میں سے جو ہے امکان ہے کہ کچھ نئے کیسز بھی نکلیں گے, وہ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ابھی ہم آگے چڑھتے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر داخلہ, پنجاب کے سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت ایڈوائزر ہیں کابینہ کے حصہ, انہوں نے کچھ میڈیا ٹاک کی ہے اور اس میں کچھ بڑے اہم انکشافات انہوں نے کیے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی کو بھی ملک میں سول وار کی کوشش ہوئی, 24 اور 26 نومبر کو بھی ہوئی, اور انہوں نے کہا مارکہ حق کے دوران بھی یہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے سول وار کی کوشش کی گئی, اور اب بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ملک میں سول وار شروع ہو جائے. لیکن حکومت اور ادارے قانون نافذ کرنے والے جو ہیں وہ اس پہ مکمل الرٹ ہیں, تو لہٰذا یہ ایسا کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. اچھا, یہ جہاں تک بات ہے نا کہ کوشش کامیاب نہ ہونے دینا, خواہش تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ عمران خان صاحب کی پہلے دن سے یہی ہے کہ ملک میں خانہ جلدی ہو جائے, ملک دیوالیہ ہو جائے, ملک سری لنکا بن جائے, اور پتہ نہیں کیا کیا نعوذ باللہ ان کے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکلتی رہی ہیں اس ملک کے خلاف. تو وہ جو ہے وہ یہ باتیں تو کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کے جو 9 مئی جس دن فلاپ ہو گیا تھا نا, اس دن کے بعد سے پھر وہ جو ان کی اسٹریٹ پاور تھا اس کا زوال شروع ہو گیا تھا. تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے دلوں میں اتنا تیل نہیں ہے, لیکن بہرحال ادارے اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے حکومت اگر الرٹ ہیں تو ان کو یقیناً الرٹ رہنا چاہیے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اب بھی اگر یہ کوشش کریں گے اور سول وار کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسا پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے, اور ایسی سوچ والے دھڑے اور کلٹ کو پوری قوت سے روکنا چاہیے. اب یہ بات تھوڑی سی اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوت سے روکنا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ موجودہ کابینہ کا ایک حصہ کہہ رہا ہے, حکومت کا ایک نمائندہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چاہیے کا تو لفظ انہوں نے احتیاطاً استعمال کر دیا. بنیادی طور پہ اس کے اندر یہ بات پنہاں ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ ایسا سوچو گے تو پھر پوری قوت سے آپ کو جو ہے وہ اس کام سے روکا جائے گا, یعنی کہ آپ کو پیس کے رکھ دیں گے, ادھیڑ کے رکھ دیں گے. کوئی ایسی پاکستان کے اندر سول وار کی کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.